إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها برادران اسلام، خواتین اسلام، ہر قسم کی پاکی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیب دیتی ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر، آپ کے اہل و عیال پر۔ میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ لوگوں کے سامنے جو خطبہ رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے اتحاد کے موضوع پر۔ اتحاد کی اہمیت کیا ہے کہ آدمی ملنسار ہونا اور ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہونا اور ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرنا، جہاں تک ہو سکے جھگڑوں سے دور رہنا، اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر سورہ انبیاء پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 14 نبیوں کا ذکر کرتا ہے اس سورہ کے اندر۔ ایک نبی نوح علیہ السلام، جن کے امت کے اندر یہ رواج تھا کہ بھائی
بہن کو شادی کرے گا. بہن بھائی کی شادی بالکل جائز تھی، حلال تھی. پھر دور آگے بڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں بہن بھائی کی شادی جائز نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں تھی. تو ایک امت میں ایک چیز عین حلال، وہی چیز دوسری امت میں عین حرام. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے معلوم؟ ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بولتا اللہ تعالیٰ. سورہ انبیاء جب اینڈنگ پہ آتے ہیں تو آخری رکوع سے پہلے والی آیت اگر دیکھیں گے تو یہی الفاظ ہیں، ان هذه. گرچہ کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کام حلال تھا وہی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حرام ہونے کے باوجود تم سب کے سب میرے نزدیک ایک امت ہو. موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے پیشاب کے خطرے پڑے، ان کی امت کو کپڑا کاٹنے کا حکم تھا. کلیجہ کھانا، تلی کھانا یہ بالکل حرام تھا. وہی چیز امت محمدیہ کے لیے بالکل حلال ہے، اور پیشاب پڑ جائے تو دھونے کا حکم دیا گیا ہے بس. تو کئی ایسی چیزیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر حرام تھی لیکن اس امت میں حلال. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ان هذه امتکم امتا واحدہ، کہ تم سب کے سب میرے نزدیک ایک امت ہو. وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اختلاف اپنی جگہ پر، فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ہمیں تو فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. ہمارے بھیجنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا، کہا گیا ہے نا، الا لیعبدون بول کے. تو ایسی صورت میں ہمارے معاملہ، یعنی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ فیصلہ کرنے کا نہیں ہے. کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون اسلام کے اندر ہے، کون اسلام کے باہر ہے، اس کا فیصلہ نہیں دیا گیا. بلکہ ایک سبق ہمارے کو الٹا یہ دیا گیا کہ عام سے عام آدمی اللہ کے نزدیک برگزیدہ بندہ ہو سکتا ہے، اور خاص سے خاص آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے سامنے اس کا مقابلہ کم ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں ایک تعلیم دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ بزرگی والا، بہترین شخص، عزت والا، مقام و مرتبہ والا کون ہے؟ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والا. تقوی بیز رکھا گیا. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، صحابی نہیں تھے، تابعی. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے. صحابی بننے کی کوشش تھی، تمنا تھی، لیکن کبھی بھی ہجرت کر کے یمن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مدینہ جانا نہیں ہو سکا. حتیٰ کہ یمن والے جو جا رہے تھے ان سے کہلوایا کہ میں بھی صحابی بننا چاہتا ہوں، میری بھی ارمان ہے، تو لہٰذا میری والدہ بیمار ہے، کیا اس کو چھوڑ کر میں آپ کے دیدار کے لیے آ جاؤں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں نہیں نہیں، اپنی والدہ کی خدمت میں ہی لگے رہو، گرچہ کہ تم صحابی نہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یہاں تمہارا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، یہ کہہ کر بھیج دیتے ہیں. یہاں پر صحابہ کو تعلیم دیتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک بندہ ہے اویس قرنی، وہ میرے بعد کبھی نہ کبھی یہاں پر آئے گا، تم لوگ اس سے دعا کروانا. اللہ اکبر. ہے کون؟ تابعی. حکم دیا جا رہا ہے کن کو؟ صحابہ کو. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا دور تھا، امیر المومنین ہے، امام المسلمین ہے، اور سالار جنگ کے سپاہیاں ہی، سالار سپاہی ہے. اتنا اونچا مقام و رتبہ والے، جو بھی قافلہ یمن سے آتا جا کر پوچھتے اویس قرنی ہے کیا تم لوگوں میں؟ کہا جاتا کہ ابھی نہیں آئے، نہیں ہے اویس قرنی. ایک زمانہ ایسا بھی آتا اویس قرنی موجود رہتے ہیں. تو جا کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات کر کے بولتے ہیں کہ آپ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ سے دعا کروائیں، تو لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں میری مغفرت کے لیے آپ اللہ کے ہاں دعا کیجیے.
اور دوسرے صحابہ کو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ترغیب دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اویس قرنی سے دعا کرنے لگاؤ. کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مقام کیسا ہے اللہ کے نزدیک کوئی نہیں جانتا. تو انسان کبھی بھی پرکھنے والے چشمے نہ لگائے, اتار کے رکھ دے اس کو, بس میں کیا ہوں, میرے اندر کیا چیزیں ہیں, اس طرف توجہ ہو, تبھی جا کر انسان کو اتحاد بنانا امکان ہوتا ہے. اب جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھا تھا, وہ آیت کا شان نزول دیکھیں گے تو بڑا عجیب تعجب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت میں کیا بولتا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی یعنی قرآن اور حدیث, اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. جمیعاً, ایسا نہیں کہ اکا دکا چھوٹ جائے, بلکہ سارے کے سارے ایک جٹ ہو کر پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا, کبھی بھی فرقوں میں مت بٹو, میری پارٹی الگ, تیری پارٹی الگ, میں یہ ویسی پی, میں تو وہ, ایسا نہ کو, ضرورت نہیں. وَلَا تَفَرَّقُوا, کبھی بھی تفرقہ والے چیزیں اپنی زبان سے مت نکالو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کیا تھی؟ اسلام. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, بولے اللہ تعالیٰ, میری نعمت تمہارے کو دے رہا ہوں, بول رہا ہے. تو اس نعمت کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعدان, جبکہ تم لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. اوس خزرج, یہ دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی تھے, چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑی جھگڑا ہو جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے اذ کنتم اعدان فالف بین قلوبکم, تمہارے دلوں کو میں نے جوڑ کے رکھا. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, لو انفقت, اگر تمہیں خرچہ کرتے جتنی زمین ہے اتنا بھر کے پیسہ, تب بھی اوس اور خزرج کے دلان کو نہیں جوڑ سکتے تھے, لیکن میں اسلام کی نعمت دے کر ان کے دلوں کو جوڑا ہوں, بولتا اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اللہ کی اسی نعمت کے بدولت, اسلام کی وجہ سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے. گرچہ کہ تمہارا خاندان الگ, تمہارا قبیلہ الگ, تمہارا خاندان الگ, تمہارا قبیلہ الگ, لیکن اسلام وہ چیز ہے جو تمہیں ایک کنبے میں, ایک خاندان میں, ایک جگہ میں جڑا کے رکھتا ہے. اسلام کے ہو تو آپس میں بھائی ہو, اسلام کے نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا کام چلے گا. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ, تم ہو چکے ہو بِنِعْمَتِهِ, اسی اسلام کی وجہ سے اخوانا, بھائی بھائی بن کر ہو گئے. تو یہ چیز اسلام ہے تو باقاعدہ یہ چیز رونما ہونا چاہیے, جھلکنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولتا ہے, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تمہارا معاملہ یہ تھا کہ جہنم کے دہانے پر تھے تم. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہارے کو بچا لیا. اس آیت کا شان نزول کیا تھا, اوس اور خزرج دونوں قبیلے والے ایک جگہ جمع ہو کے کچھ مشورہ ہونے والا تھا. تو مشورہ کے وقت یہ سب آپس میں بھائی بھائی بن چکے تھے, کسی قسم کی ایک دوسرے کے دل میں کجروی, کینہ, کپٹ بولنے کی کوئی چیز نہیں تھی. سب لوگ الحمدللہ ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے. تو یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. وہ سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے ان دونوں کے درمیان پھر پرانا تفرقہ لا کے ڈالیں, پھر پرانی لڑائی چھیڑیں, تاکہ ان کے درمیان ایسے ہی کجروی بنی رہے, ہمیشہ لڑتے رہیں, کبھی ایک نہ ہو, ایک پلیٹ فارم پہ نہ ہو. یہودیوں کا مشغلہ چہرہ تھا. وہ چاہتے یہی ہیں کہ مسلمان آپس میں اتحاد یا متحد ہو کر رہیں, یہ کبھی ان کو ہضم ہونے والی چیز نہیں ہے. ہمیشہ ایک دوسرے کا دست و گریبان پکڑے رکھنے کا یہ لوگ مشغلہ بنا کے رکھتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, غالب بن حیی بن اخطب اپنے ایک دوست یہودی سے بولتا ہے کہ جس وقت اوس خزرج اور مہاجرین سب لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوں, تو اس وقت ایک جنگ چلی تھی اوس اور خزرج کے درمیان, جو بہت بدترین جنگ تھی, جس کا نام بوعاس رکھا گیا تھا. اس بوعاس کے اندر اوس اور خزرج کا بہت بڑا گھاٹا ہوا تھا, کئی لوگ مارے گئے تھے.
کئی جانی نقصان ہوا تھا. تو اس جنگ کے بارے میں چھیڑنا تمہارا کام ہے. تو ہوئی ابن اخطب اور دوسرے جتنے بھی یہودیاں رہتے اسی طاق میں تھے کہ ان کو کیسے بھڑکائیں. جیسے ہی مسلمان بیٹھے تو بیٹھ کے بات چل رہی تھی, میٹنگ چل رہی تھی, تو بیچ میں سے ایک یہودی اٹھ کر بعاث کے اشعار پڑھنا شروع کر دیا, پرانے زخموں کو کریدنا شروع کر دیا, پرانی باتوں کو ایسے لا کے چھیڑا کہ ان لوگوں کا خون اندر ہی اندر کھولنا شروع ہوا. یہاں تک کہ باوجود مسلمان ہونے کے, صحابہ ہونے کے, یہ وہ پرانی باتوں کی یاد تازہ ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر آپے سے باہر ہو گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے کی باتیں شروع ہو گئی. پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتارا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد خاص طور پر مشرکین کو اور یہودیوں کو پسند نہیں, اور اسپیشلی منافقوں کو. یہ منافق بھی کم نہیں تھے مدینہ کے اندر. عبداللہ بن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا, جس کے سر پر تاج بن کر افریقہ سے آ رہا تھا, اچانک کیا دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم براجمان ہو رہے ہیں میری جگہ پہ. تو یہ مسلمان ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے مسلمانوں کے اندر نفرتیں اور کدورتیں بٹھانے کی جو بھی کوشش ہو سکتی تھی, کسی کوشش کو ناکام نہیں چھوڑتا تھا, ہر کوشش کر کے ہی رکھتا تھا. تو عبداللہ بن ابئی اور اس کے جتنے بھی چیلے تھے, ہم سب جانتے ہیں جنگ احد کے ٹائم پر مسلمانوں کی تعداد 1000 کی تھی اور کافروں کی تعداد 3000 کی تھی. 1000 3000 سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے, معافی چاہتا ہوں 10,000 کی تھی غالباً. تو 10,000 کے ساتھ صرف 1000 کی تعداد لڑنے جب جا رہے تھے, اس وقت عبداللہ بن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا کہ اپنی یہ چانس گنوانا نہیں, بلکہ اپنے ساتھ 300 آدمیوں کو جنگ کے میدان سے واپس لے کے جاتا ہے. اس کی کوشش ہمیشہ یہی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوائیں اور آپس میں مسلمانوں کے ایک دوسرے کی رائے نہ جڑے. وہ یہی بولا تھا, میری رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں گے, اور نوجوانوں کی رائے تھی کہ احد کے میدان کو جا کے لڑیں گے. میری رائے کو تمہیں نہیں لیے, اس واسطے میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. رائے کو لینا یا نہیں لینا, اس کی وجہ سے جھگڑا, یہ منافقوں کا کردار ہوتا ہے. ورنہ مسلمانوں کا کردار کیا ہے معلوم؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابو داؤد نے بھی ذکر کیا ہے. بریرہ رضی اللہ عنہا, ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مغیث, ان کے شو تھے غلامی کے دور میں, اور اسلام حکم کیا دیتا, غلامی کے دور میں کوئی بھی غلام سے آزاد ہو جائے تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. چاہے تو وہ نکاح کنٹینیو کر سکتے, نہیں بولے تو دوسرا نکاح کر سکتے. تو بریرہ لونڈی تھی تو مغیث غلام تھے, دونوں کا نکاح ہوا. بعد میں بریرہ آزاد ہو گئی تو چاہے تو نکاح رکھ سکتے تھے, نہیں تو توڑ لے سکتے تھے. توڑنے پر انہوں اپنے آپ کو رضامند کر لیے. مغیث ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں پر مغیث بھی جا رہے ہیں. صحابہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا تھا, ارے بھائی کیسی محبت ہے میاں بیوی کی کہ جہاں جہاں بریرہ جائے وہاں وہاں مغیث. حتیٰ کہ کسی گھر میں جا کے بیٹھے ہوں تو گھر کے باہر رو لیتے, بیٹھے رہتے انہوں. جیسے انہوں باہر آتے پھر بولتے, بریرہ مجھے اپنے نکاح میں رکھو, روتے جاتے ہیں. ایسی محبت تھی اپنی بیوی سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بولتے, بریرہ کو بلا کے آپ مغیث کو اپنے نکاح میں رہنے کا مشورہ دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بات کو مانتے ہیں اور بریرہ کو بلاتے ہیں. حالانکہ بریرہ کس کی لونڈی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو بٹھا کر بولتے ہیں, بریرہ تم اپنے نکاح میں مغیث کو رکھو, مغیث کو مت توڑ لو. تو بریرہ پوچھتے, اے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حکم ہے بولے تو اس کے سامنے پھر دوسرا راستہ نہیں ہمارے کو, حکم کی خلاف ورزی کرنے والا کافر بن جاتا ہے. تو اس واسطے پوچھ رہے ہیں حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے حکم تو نہیں ہے, مشورہ ہے. تو بریرہ کیا بولتے ہیں, آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. کس کو بول رہی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کون بول رہی ہیں؟ ایک لونڈی, ایک خادمہ. تو مشورہ ٹھکرائے بول کے تیش میں آ گئے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟
ہاں میرا مشورہ نہیں لیتے کیا تمہیں؟ میری بات نہیں مانتے ہو نا؟ اپنی اپنی باتوں پہ چلتے کیا؟ نہیں، نبی کا اسوہ ہے یہ، نبی کا طریقہ ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر دکھائے سو حدیث ہے یہ کہ ہمارا مشورہ اگر نہ لیا جائے تب بھی ساتھ ہونا، ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا، خلاف ورزی نہیں کرنا، جماعت سے من شذ شذ فی النار بولے ایسا الگ نہیں ہونا، جو الگ ہوتا وہ اکیلا جہنم جاتا بول کے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو الگ تھلگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس الگ تھلگ کو ہی اٹھا کے جہنم رسید کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، تو منافقوں کا یہ شیوا رہا ہے ہمیشہ کہ مسلمانوں کے آپس میں جو بھی اتحاد ہے اس کو ختم کیا جائے، توڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف میں بولتا ان اللہ یحب الذین آمنوا یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ کو وہ جماعت سے محبت ہے، ان اللہ یحب الذین آمنوا، ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ کیسے ایمان والے ہیں؟ یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو جب کبھی معرکہ آرائی ہوتی ہے تو اس وقت صف بستہ ہوتے ہیں۔ کیسے صف بستہ؟ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا سپورٹ ہوتی ہے، سہارا ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا سہارا ہونا چاہیے، سپورٹر ہونا چاہیے۔ بہترین ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ کسی ایمان والے کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو تو اس کو بچائے، سپورٹ دے، گرنے نہ دے۔ تو یہ ہوتا ہے بنیان مرصوص کا معنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد اور اتفاق کے معاملے میں اتنا زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی میں دو صحابی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے پانی پکڑنے کی جگہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ذرا مذاقیل آدمی تھے، پیر پہ پیر ڈال کے رگڑتے ہیں دوسرے انصاری صحابی کو، تو یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی، انہوں شارٹ ٹیمپر کے آدمی تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کو دھکا دیا، آپس میں دونوں کی لڑائی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے انصاریو آ جاؤ، انہوں نے کہا اے مہاجرو آ جاؤ۔ تو لڑائی ہونے والی ہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آرام کرنے کے قیام گاہ میں تھے، جنگ سے واپسی کا معاملہ تھا، تھکے ماندے تھے، اس حالت میں جیسے ہی بات معلوم ہوئی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، سیدھا اس جگہ پر آئے اور دونوں کو ڈانٹا اور سب صحابہ کو حکم دیا یہاں ایک لحظہ نہیں ٹکنا ہے، سب لوگ نکل کے خالی کرو۔ حالانکہ بڑی مشکل سے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، بڑی مشکل کے ساتھ کھوٹیاں گاڑے تھے، ساری چیزوں کو اکھاڑ کر نکالنے کی حکم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جگہ شیطانی جگہ ہے جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے ہمارے مسلمانوں کی، نکل جاؤ بول کے نکالنے کا حکم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں سے صحابہ کو مجبوراً نکل کے جانا پڑا، دور جا کر پھر پڑاؤ ڈالا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تالو سے لے کر تلوین تک رحمت ہی رحمت تھے، کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوتے تھے۔ ایسے انسان، ایسی ذات غصہ ہو رہی ہے تو کس بات پر ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کا اتحاد اگر گھاٹے میں پڑ رہا ہو یا مسلمانوں کا اتحاد ناممکن نظر آ رہا ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں ملتا تھا، طیش میں آ جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ حجرات پڑھیں گے تو ایک ایسی عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہوتے میرے بھائیو اس بات سے۔ سورہ حجرات اگر پڑھیں گے تو پہلا رکوع جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے وہ جگہ میں ایک آیت ہے، کیا بولتا اللہ تعالیٰ؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ایمان والے اگر آپس میں لڑ بیٹھے، ایک دوسرے کا دست و گریبان پکڑنے والے بن جائیں، فَأَصْلِحُوا، تو تم اصلاح کا کام کرو، بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ اگر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، دونوں میں سے کوئی ایک سرکشی پہ تل جائے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، تو تم ان سے لڑو۔ اللہ اکبر، لڑنے کی اجازت اللہ دے رہا ہے، کن سے؟ جب دونوں کے بارے میں اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی تو ایک جنا بہت اچھل رہا تو اس اچھلنے والے کو باقاعدہ بٹھاؤ بولنے کے بعد لڑائی کا حکم دیتا اللہ تعالیٰ۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي
تبغی، جو بغاوت پہ اتر آتا ہے ان کے ساتھ لڑو، تمہیں جو فیصلہ کرنے واسطے گئی ہیں، جو دونوں کو ملانے واسطے گئی ہیں، ملانے واسطے گئے سو آدمی ان سے لڑنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. کن سے؟ جو سرکشی پہ تل جائے. وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اس وقت تک لڑو جب تک کہ انہوں صحیح راستے کی طرف نہ آئے. تو لڑائی کی اجازت کب دی جا رہی ہے؟ جب آپس میں اتحاد نہیں ہو رہے ہیں. وہ اتحاد نہیں ہونے پر لڑائی لڑنے کا حکم دیا گیا ہے. آخری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ بھی بہت ہی اہم ترین بات ہے. ہم سب جانتے ہیں دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں بولا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن سورہ طٰہٰ پڑھیں گے، بڑا تعجب ہوگا کہ شرک سے بھی بڑا گناہ آپس میں تفرقہ ڈالنا ہے. آپس میں لڑنا شرک سے بھی بڑا گناہ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ کیسے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی بنی اسرائیل کو سنبھال رہے ہیں. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا تورات دینے کے واسطے جبل طور پر، طور کے پہاڑ پر آ کے 40 دن کا قیام کرنا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری میں وہ جا کر اعتکاف یا معتکف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 10 کمانڈس یا توریت نازل کرتا ہے. تو اس وقت موقع کو غنیمت سمجھ کے سامری نام کا ایک شخص جس وقت دریا پار کر رہے تھے، اس وقت جبرائیل کے ٹاپوں کی جگہ، جبرائیل پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ان کے ٹاپوں کی جگہ پہ ایک حیات نظر آ رہی تھی. وہ مٹھی اٹھا لے کے آ گیا تھا. اس مٹھی کو لے کر لوگوں کو، سب لوگوں کو، جتنے بھی بنی اسرائیل کے ادمیاں تھے، سب کو پیسوں کی عبادت کیسا کرنا سکھایا انہیں. اس سے پہلے پیسوں کی عبادت بولتے سب تصور نہیں تھا. انہیں انسان کو ویلیو نہیں دینا، ویلیو پیسے کو دینا بول کے سکھانے والا اس کا گاڈ کون بولتا؟ سامری. انہیں کیا کرتا ہے، سب لوگوں کو بولتا ہے تمہارے پاس اس ٹائم پہ پتل کے اور سننے کے سکے چلا کرتے تھے. تو سب لوگوں کو حکم دیتا تمہارے پاس جتنا بھی پتل ہے، چاندی ہے، سونا ہے، سب لے کر تمہارا خدا میں بتاتا ہوں. سب لوگ لا کے ڈالتے ہیں. تو اس سے ایک بچھڑا بناتا ہے، گائیں کا بچہ بناتا ہے. اور گائیں کی پوجا بھی اسی وقت سے شروع ہوئی. اس سے پہلے گائیں کو ماں بولنا، اس قسم کی چیزیں کیا بھی نہیں تھے. سامری اصل میں برہمن ذات یہیں سے شروع ہوتی ہے. برہمن بولنے کے شروعات اسی سے ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں اللہ ڈیٹیل سے بولا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ سامری اس نے کیا کیا، سب لوگوں کو اکٹھا کر کے سونا، چاندی، پتل جتنا بھی رہتا اکٹھا کر کے سونے کا ایک گائیں کا بچہ بنایا. بنا کر آگے منہ کے پاس اور پیچھے دم کے نیچے سوراخ رکھا تاکہ ہوا ادھر سے ادھر ہو لے تو کچھ آواز آ جائے جیسے کوئی بول رہا ہے. تو اس کو مٹی بھی اندر ڈال کے رکھ دیا. سب لوگوں کو بولا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، کہ یہی ہے حقیقت میں معبود تمہارا بھی اور موسیٰ کا بھی. فنسیا، موسیٰ بولنا بھول گئے. بھول جانے کی وجہ سے انہوں نہیں بولے. میرے کو بات معلوم پڑی تو میں تمہارے کو بول رہا ہوں. تو وہاں پر رہنے والے مسلمان بنی اسرائیل یہ 2 فرقوں میں بٹ گئے. ایک فرقہ بولا سامری جو بول رہا ہے آتما پرماتما، پیسہ ہی سب سے بڑا آتما، تو وہ لحاظ سے پیسے کے سامنے سجدہ نہیں کو ہو جائیں گے. تو ایک گروہ پیسوں کے سامنے یا بچھڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، شرک کی طرف آمدہ ہوا. دوسرا گروہ ان کو روکنے لگا، سامری ہمارے کو گمراہ کر رہا ہے. تو انہیں تو گچو بیٹھنے والا نہیں تھا، اپنے چیلے چپاٹوں کو پھچھوڑا. کون نہیں بولتا ہے کہ اس کا منہ توڑو رے، باقاعدہ توڑا گیا. اب یہ خبر ہارون علیہ السلام، جن کو موسیٰ علیہ السلام ذمہ داری دے کر گئے تھے سنبھالنا بول کے، ان کو معلوم ہوئی تو فوراً دوڑ کر آئے. سب لوگوں کو روکا، سب لوگوں کو بولے بھائی یہ کام شرک کا ہے، نکو کر، سامری یہ کام مت کر. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہی کام اصل کام ہے. اب ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ پری پلان پراپاگنڈا کر کے کام کر رہے ہیں.
اب ان کو صحیح کنٹرول کرنے والا میں تو نہیں ہوں، موسیٰ علیہ السلام آنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس واسطے ان کو جو اپنے ساتھ رہنے والے لوگاں تھے ان سب کو روکا کہ شرک کا کام چلتا ہے چلنے دو، اگر چلنے نہ دیا جائے گا آپس میں لڑنا شروع کریں گے، انہوں ایک دو آدمی کو ہمارے ماریں گے، ہمیں بھی ایک دو آدمی کو ان کے ماریں گے، تو مرنے والا کس حالت میں مرے گا؟ شرک کی حالت میں مرے گا، پرماننٹ جہنمی بنے گا۔ تو کیوں ایسا کریں؟ تھوڑا صبر کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام آ کر سب کی کمر سیدھی کریں گے۔ تو اس واسطے تھوڑا صبر کر لیا جائے گا، سب کو تاکید کر کے خاموش بٹھا دیے۔ حالانکہ ہارون ایک نبی، کام کیا ہونا چاہیے؟ صرف دعوت کا کام ہونا نا، ایک نبی کا یا خاص طور پہ امت محمدیہ کا ایک کام ہم لوگوں کا کیا ہونا چاہیے؟ دعوت دین ہونا چاہیے۔ شرک چلتا ہوا دیکھنا، یہ خاموشی اختیار کرنا، یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ تعریفی طور پر بولتا ہے کہ جہاں کہیں اختلاف بڑھنے والا ہو، جہاں پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے ہوں، تو ایسے موقع محل کی خاص طور پر اہمیت یا اس کی جو یہ ہو سکتی ہے، نازک پن ہو سکتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر آگے سٹیپ لیا جائے۔ تو لہٰذا کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا یہ، لیکن پھر بھی ہارون علیہ السلام خاموشی اختیار کرنے یا شرک جیسے گناہ کو بھی برداشت کرنے پر فوقیت دیے۔ کس کے مقابلے میں؟ لڑائی جھگڑا کر کے آپس میں لڑنے اور اختلاف ڈالنے کے مقابلے میں شرک کو تک برداشت کیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آئے تو ہارون علیہ السلام کو جو ذمہ داری دیے تھے، وہ ذمہ داری میں ایسا کیا نبھاتے ذمہ داری، بلکہ سر کے بال پکڑ کے نوچنا شروع کر دیے۔ یا ہارون ما کانا، کہ تمہارے کو کیا ہو گیا جس کی وجہ سے تمہارے کو جو ذمہ داری دی ما منع کا، کہ کیوں کس چیز نے روک کے رکھا تھا تمہارے کو جو ان لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموشی اختیار ہے؟ اللہ تتبعن، کہ میری بات کو تم کیوں نہیں بجا لائے؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلیحیتی ولا برأسی، اے موسیٰ لا تأخذ بلیحیتی، میری داڑھی کو پکڑ کے مت کھینچ، ولا برأسی، میرے سر کو پکڑ کے مت کھینچ، اس کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد انی خشیت، مجھے اس بات کا ڈر تھا، ان تقولا، کہ تو یہ نہ کہہ دے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تفرقہ ڈال دیے تمہیں قوم کے اندر، بنی اسرائیل کے درمیان، تمہارے کو ذمہ داری دیا تھا فرقوں میں بٹ گئے ہیں، یہ بات نہیں آنا، بلکہ میں یہ سامری کو کنڈیشنلی یا فورس کے ساتھ روکا نہیں ہوں۔ اگر روکتا تو باقاعدہ آپس میں دو تین گروپاں بن جاتے تھے ہمارے، یہ گروپ نہیں بننا، بلکہ میں برداشت کر کے خاموش رہ گیا۔ اس کے بعد قال ما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا قصہ با تیرا، کئی کیسے کاما کر رہا؟ تو اس وقت سامری کیا بولتا کہ میں بصرت بما لم یبصروا بہ، میں ایک ایسی چیز دیکھا جو باقی تم لوگاں نہیں دیکھے تھے، مٹھی کو، وہ لا کے میں اس کو ایسا کرنا میرے کو اچھا کوایا، سولت لی امری، میرے کو اچھا دکھا، اس واسطے میں یہ کام کر ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس بچھڑے کو لے جا کر آگ میں ڈال کر جلا کر اس کو خاکستر کر دیتے ہیں۔ ساتھ میں سامری کو حکم دیا جاتا ہے یہاں سے تجھے عذاب دیا جا رہا ہے، ان تقول لا مساس، کہ کوئی بھی بندہ تیرے کو چھو لے تو تو آگ بگولا ہو جاتا، اندرونی طور پر آگ جلنا شروع ہوتی تیرے جسم میں، تو سب لوگوں کو یہ کہتا پھرے گا ان تقول لا مساس، مجھے مت چھو، مجھے مت چھو، ایج بات تیری رہے گی۔ تو سامری اس وقت سے اس کی زندگی پوری یہی رہی کہ کوئی بھی آدمی اس کو ہاتھ بھی لگاتا، انگلی بھی لگاتا تو ایک آگ جل اٹھتی تھی۔ تو اس سے بچنے کے واسطے لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، اور ساتھ میں کون تو بھی نزدیک آتا میرے کو چھونے کو بولتا تھا۔ کسی کے خاندان میں جیسا ڈارون تھا، اس کے خاندان میں بندراں بنے تو انہیں کیا بول ڈالا، پہلے انسان نہیں تھا، بندر تھا، وہ بول ڈالا ڈارون۔ ویسا انہیں کیا کرا بولے تو سامری کے جو خاندان کے تھے، ہمیں سر سے پیدا ہوئیں، تمہیں سب جانے پواں سے پیدا ہوئیں، اس واسطے ہمیں اونچی ذات، تمہیں نچلی ذات، تمہیں ہمارے کو چھلے سکتے نہیں، چھلے بولتے جاؤ نہا کو آتے، براہمن جتنے بھی ہیں ایج کام کر رہے ہیں نا۔ تو خلاصہ کلام کیا بولتے، وہاں سے شروعات ہوئی وہ۔ بہرحال ہمارے کو جو لیسن لینے کا ہے وہ کیا، ہماری نظروں میں قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ
شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا، لیکن اس گناہ کے مقابلے میں اگر تفرقہ آ جاتا ہے تو اس پہ فوقیت دی گئی، شرک کو برداشت کر لیا گیا، حالانکہ شرک برداشت کرنے والی چیز نہیں ہے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، ہاتھ سے روکو کہا گیا، نہیں تو زبان سے روکو کہا گیا، نہیں تو دل میں برا جانو کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ تمام چیزوں کو اٹھا کر رکھا گیا، کیوں؟ تفرقہ ہوتا، آپس میں نفرتیں بٹیں گی، یہ نہیں بٹنا بولنے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس چیز کو یہ لوگوں فوقیت دی، ان کو تعریفی طور پر سورۃ طٰہٰ کے اندر پیش کرتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہم اپنی اپنی نجی زندگیوں کے اندر بھی دیکھنا چاہیے، ساس کو بہو سے، یا بھائی کو بھائی سے، یا ایک جماعت والا دوسری جماعت والوں سے، ایک مسجد والے دوسری مسجد والوں سے، اس قسم کے جتنے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں سب کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ آج خصوصاً ہمارے انڈیا کے اندر ایسا ماحول برپا کر دیا گیا ہے، خصوصاً یہ ای وی مشن کے تھرو یہ کوششیں جاری ہے کہ دوبارہ پھر وہی براجمان ہو کر پورا ہندو راشٹر گھوشت کر دیں۔ یہ کوششیں ہیں، جس دیش کے اندر گوڑ سے جیسے انسان کو دیش بھکت کہا جا رہا ہو، اس دیش کے اندر امن اور شانتی بولنے کا رواج نہیں آ سکتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم سب کے سب مسلمانوں کو متحد اور متفق رہنا از حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ایمان والا بولنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، ایک جسم کے مانند جہاں کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو سائر البدن، پورا بدن کیا ہے تکلیف کو محسوس کرتا ہے، وہ احساس ایک دوسرے کے لیے پیدا ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں یہی تعلیم دی گئی، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو، اور ایمان تمہارے دلا میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور یہ محبت پیدا کرنے کی چیز تمہیں نہ بتاؤں، ایک دوسرے کو دعا دیا کرو، السلام علیکم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آدمی اپنے لیے جو چیز پسند کرتا اپنے بھائی کے واسطے وہی چیز پسند کرنا نہیں کرا تو ایمان والا نہیں ہے انہیں۔ کتنی بڑی بہترین تعلیمات دیے گئے ہیں، یہ تمام تعلیمات کو چھوڑ کر آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ جہاں پر اتحاد ہے وہاں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جہاں پر اختلاف ہوتا ہے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اب سامنے کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ شعبان، اس کے بعد رمضان کا مہینہ۔ رمضان میں عبادتوں سے روکنے والی چیز اختلاف ہوتا ہے، عبادتوں میں خلل ڈالنے والی چیز اختلاف ہوتا ہے۔ اسی خلل کی وجہ سے، اسی اختلاف کی وجہ سے ایک بہت بڑی بشارت اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے اٹھا دیا۔ لیلۃ القدر کب ہے بلکہ بولنے واسطے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، اس میں ایک عبادت کر لے تو باقی 10 راتیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، بولنے کے والے تھے، یہ بولنے واسطے آ رہے تھے۔ دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ گئے، وہ جھگڑے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل و دماغ سے بات اٹھا دیا اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں بتانے والا تھا تمہارے کو، لیکن وہ چیز اللہ تعالیٰ اب نکال دیا، صرف کس وجہ سے؟ یہ جھگڑے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اب سے تمہیں 5 راتاں جاگو، خاص طور پر 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو ختم کیے۔ تو میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ اختلافات اللہ کی رحمت کو دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کی رحمت ہماری زندگیوں میں چاہیے تو اتحاد کو لانا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحال بنا، اے اللہ جو کماتے ہیں کمائیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی بھی آپسی رنجشیں ہیں، کدورتیں ہیں، کینہ کپٹ ہے، پروردگارہ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ ہر کسی کو اتحاد کے ساتھ اور قرآن اور حدیث میں بتائے گئے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سب مل جل کر اللہ تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا۔ اے اللہ جب تک ہم لوگوں کو دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔